بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئی تھنک اباؤٹ اے ویک اگو یا اس سے کم و بیش زیادہ عرصہ ہوا ہے یا کم عرصہ ہوا، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اسرائیلیوں نے یا اسرائیل نے در حقیقت اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی UAE کی اکانومی پر یا ان کی جو اکنامک گروتھ ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، بلکہ یہاں تک کہ ان کی زراعت پر بھی اور ان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر بھی باقاعدہ یعنی ان کی معیشت پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ جو اسرائیلی سٹیزنز ہیں وہ ظاہر ہے بغیر ویزے کے UAE آتے ہیں، ان کو انٹری ایٹ پوائنٹ مل جاتی ہے، ایئرپورٹ ہو یا کوئی بھی بائی روڈ آئیں۔ اب میری اس بات کو تقویت، وہ ویڈیو حاضر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، میری اس بات کو مزید تقویت ملی جب 2 روز پہلے ریاض میں وہ عرب لیگ اور OIC کی جو سربراہی کانفرنس تھی یا میٹنگ تھی، اجلاس تھا، اس میں جن 4 ممالک نے اس تجویز کی، اس مطالبے کی مخالفت کی، مطالبہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مطالبہ یہ تھا کہ لبنان اور الجزائر کی جانب سے یہ مطالبہ، بلکہ ٹوٹل اس مطالبے کی حمایت 11 مزید ممالک یعنی 13 ممالک نے اس کی حمایت بھی کی تھی۔ تو یہ مطالبہ یہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل سے تمام اسلامی ممالک عرب لیگ سمیت وہ اپنے تجارتی تعلقات اگر منقطع نہیں کرتے تو ان کو معطل کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام وہ اسلامی ممالک جہاں پر اسرائیل کے سفیر موجود ہیں یا اسرائیل کے ساتھ جن کے سفارتی تعلقات ہیں، وہ اسرائیلی سفیروں کو وہاں سے نکال دیں اور ایکسپیل کر دیں اور اپنے سفیروں کو ان ممالک سے واپس بلا دیں۔ تیسری بات اس میں یہ تھی کہ تمام اسلامی ممالک اسرائیل اور امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے منع کر دیں، اور امریکہ کو اس لیے کہ اس وقت اسرائیل کے لیے جو بھی امریکہ کی جانب سے جنگی ساز و سامان جاتا ہے وہ انہی اسلامی ممالک کی فضائی حدود سے گزر کے جاتا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو ان کے جو دوسرے عام کمرشل جو فلائٹس وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی اسرائیل کی ان کے لیے فضائی حدود بند کر دی جائیں۔ چوتھی یا پانچویں کوئی ایک اور شرط تو نہیں، ایک مطالبہ تھا، تجویز تھی کہ اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں پوری اسلامی دنیا میں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ جو لوگ اسرائیل سے ٹیکنالوجی حاصل کرتے ہیں، جو ممالک، وہ حاصل کرنا بند کر دیں۔ ظاہر ہے اسرائیل کوئی چیز مفت تو نہیں دیتا، لیکن ان تمام چیزوں کو رد کر دیا گیا اور صرف وہی مذمت کی گئی، اور غزہ میں یہ ہو گیا تو ہم یہ کر دیں گے، ہوا کچھ بھی نہیں، نہ ہی کچھ کیا جائے گا۔ انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب تک مزید لوگ مریں، اور بالآخر جب اسرائیل خود تنگ آ جائے گا اس جنگی اخراجات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ پھر اس کے ساتھ یہ مذاکرات کریں گے، اور اس کے بعد بے شمار اسرائیلیوں کا جو فلسطینیوں کا جو شہیدوں کا جو خون ہے، اس کے بعد پھر اسرائیل کے ساتھ دوبارہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کون نہیں جانتا جس کو دی لائن کہتے ہیں، وہ جو نیان سٹی ہے جو بسایا جا رہا ہے، جس کی مالیت $500 بلین کی ہے سعودی عرب میں، جس کو سٹی آف دجال بھی کہا جاتا ہے، وہ کس کے لیے بسایا جا رہا ہے؟ خیر، اب جو میں نے بات کی تھی اس بات پر، مجھے UAE میں بہت سے میرے کرم فرما ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، جن کے پاس میرے نمبرز ہیں واٹس ایپ پہ یا ویسے انہوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بھی کچھ لوگوں نے میسیج کیے کہ جناب آپ اس طرح کی ویڈیوز بنانے سے اجتناب کیا کریں، آپ نے ایک بڑی بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا ہی ہے۔ آپ اس وقت سے ڈریں جب اسرائیلی، آپ یقین کریں، اسرائیلی
یو اے ای کو یعنی متحدہ عرب امارات کو اماراتیوں کا ملک نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے باپ کا ملک ہے، اور آپ اس وقت سے ڈریں۔ خاص طور پر میں اپنے ان پاکستانی اور جو دیگر مسلمان ممالک سے لوگ وہاں پر محنت مزدوری کے لیے گئے ہیں، وہ اس وقت سے ڈریں جب اسرائیلی ان کی کمپنیوں پر اپنا فائنینشیل کنٹرول حاصل کر لیں گے، اور دے ول کک اس آؤٹ فرام یو اے ای۔ جی ہاں، اور اب بھی وہاں پہ اگر آپ کا بطور پاکستانی کسی اسرائیلی کا اس کے ساتھ کسی مال میں، کسی شاپنگ سینٹر میں، کسی شاپ میں، سپر مارکیٹ میں، کسی بار میں، کسی کلب میں، کسی ہوٹل کی لابی میں آمنا سامنا ہو جائے تو وہ دیکھیے وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اماراتیوں سے زیادہ برا سلوک وہ آپ سے کرتے ہیں، اور وہی سلوک وہ اماراتیوں سے کرتے ہیں۔ میں ایک سے زیادہ ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ متعدد اسرائیلی، 2 4 5 10 نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں اسرائیلی دبئی کے 4 اور 5 سٹار ہوٹلوں سے ہوٹلوں کی اشیاء چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ جائے کہ یہ حکومتیں یہ ایکشن کریں گی کسی اسرائیل کی حکومت کے خلاف، یا اسرائیلی سفیر کو ایکسپیل کریں گی، تو وہ جو 4 ممالک تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اس میں یقینی طور پر اس میں متحدہ عرب امارات، اس میں بحرین، اس میں موراکو، اور ایک آدھ کوئی اور ملک تھا، پتہ نہیں وہ سعودی عرب تھا یا کوئی اور ملک، ان ممالک نے ہاں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جی تیل کی فراہمی، اسرائیل اور اسرائیل کے اتحادیوں کو تیل کی فراہمی روک دیں۔ یہ بات آئی ایم سوری میں پہلے بھول گیا، مجھے پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ تو ایسی صورتحال میں وہی علامہ اقبال کا شعر ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ شعر تو نہیں، میں نے مصرع اس وقت پڑھا ہے، شعر تو پورا یہ ہے کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے یہ ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔